نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت سے یہاں شرکت کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ رہا کہ ہم اگر ہماری طرف سے اگر یہ کوشش کی جائے کہ ہم اس طرح کے پروگرام ارینج کرواتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ بڑی سیٹنگ کے ساتھ ارینج کروائیں. یہ ایک تجربہ تھا ایک ابتدائی طور پہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس طرح کی شخصیات آپ کے سامنے آتی رہیں, اور ہم انشاءاللہ سیٹنگ بھی بڑی ارینج کریں گے, اور امید ہے کہ آپ اس سے بڑھ کے اس میں شرکت فرمائیں گے. انتظامات انشاءاللہ اس سے بہتر ہوں گے. ہم معذرت خواہ ہیں جو آپ کو مشقت برداشت کرنا پڑ رہی ہے, اور سر والی بات کہ نکاح کریں اور برے الٹے سیدھے کاموں سے بچیں, تو ہم نے سر اس لیے ہی جو بینکویٹ ہال کا چناؤ کیا ہے اس کا نام ہی یہ ہے, زوج شادی ہال. تو وقت کم ہے کیونکہ بہت زیادہ رش بھی زیادہ ہے, اور یہ بہتر بھی نہیں ہے, بلکہ بار بار جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی کہ آپ نے تو 250 اسٹوڈنٹس کا کہا تھا. میں نے کہا جی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا, ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا, ہم نے 250 کا ہی کہا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی بس کچھ جو اسپیسیفک اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں گے, لیکن ہمیں اندازہ ہوا کچھ دیر پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کہ اب حالات قابو سے باہر ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہال کی بکنگ ہم کروا چکے تھے اور آپ لوگوں کو کہہ چکے تھے, تو ہم نے کسی کو انکار نہیں کیا. ہم دل سے معذرت خواہ ہیں, انشاءاللہ اس سے بہتر ارینجمنٹ کے ساتھ نیکسٹ لیول پہ آئیں گے. میں گزارش کروں گا آپ کے ہر دل عزیز ٹیچر سر جواد محمد صاحب سے کہ آپ کے سامنے سے بات کریں. اگر پاسبل ہے تو اس طرف تو فاسٹ اگر بیٹا اس طرف بیٹھا جا سکتا تو بیٹھے کے بیٹھے. آواز ذرا کرنے کے معذرت کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ کلاس میں سمجھ دوں, لیکن آواز ہے لاسٹ والے بتا دیں کہ ریزنیبل آ رہی ہے, اور چلے گزارا ہی کرنا ہے یار. سب سے پہلے تو میں بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ اسٹوڈنٹس کا میں بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میرے انوائٹ کرنے پہ, بلکہ شاید میرے انوائٹ نہ کرنے کے باوجود میرے خیال میں نے کسی کو نہیں کہا. کچھ اولڈ اسٹوڈنٹس جو تھے فرمس کے, ان کو تو میں نے کوشش کی ہے میرا خیال, لیکن وہ بھی 15 سے 20 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے جنہیں میں کل کال کی ہوگی. تو میں دل سے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کوتاہی پہ بھی استغفار طلب کرتا ہوں کہ شاید مجھے آپ کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا. آپ بات سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو معاف کرے کہ میں نے آپ کو انوائٹ پہلے کیوں نہیں کیا. تو آپ بھی میرے لیے کم از کم استغفار ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. آج شاید میں اپنے پچھلے 15-20 سال جو میں نے کچھ پڑھائی میں لگائے ہیں, پڑھانے میں لوگوں کو لگائے ہیں, شاید آج پہلا دن ہے جس میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے کچھ حاصل کیا. ڈیفینیٹلی علی بھائی نے سب کچھ کہہ دیا, شاید کچھ کہنے والا تو نہیں رہا, لیکن آج کل ایکسپیرینسز ایسے ہو رہے ہیں جو شاید آپ لوگوں سے بس شیئر کروں گا کچھ تھوڑی سی دیر میں. آج کل ذرا نومبر میں آپ لوگوں کا رزلٹ آیا, تو دیر فور بہت سے بچے جو ہیں اس وقت
الحمدللہ میں نے کیف کوالیفائی کر لیا. آرٹیکلس کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے. تو تقریباً آج سے آپ کہہ لیں اراؤنڈ 20-22 سال پہلے مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا دور یاد آتا ہے. ہم بھی اسی دور میں تھے, اسی طرح تھے جس میں آپ لوگوں کے جذبات ہیں, احساسات ہیں, خواہشات ہیں. یہ دور ہم پہ بھی آیا ہے. مطلب بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہسٹری ریپیٹ اٹسیلف, کہ جیسے میں ہی ہوں, جیسے میں ہی ہوں, جیسے میں ہی ہوں. ساری یار انفارچونیٹلی میرا خیال ہے اس سے زیادہ پاسبل نہیں رہے گا. اب ویسے کچھ ریزن مطلب چلے سوری میں پیچھے کر لیا تھوڑا. بچوں کو دیکھ کے احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید بس زندگی میں ہم آگے نکل گئے ہیں, لیکن نوجوان ویسے کا ویسے ہی ہے. یہی خواہشات ہیں. تھوڑا سا اور پیچھے زندگی میں چلے جائیں گے. پہلے ہم کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتے تھے. میرا بیٹا میں ساتھ کوشش کرتا ہوں اس لیے لاؤں کیونکہ اس سے آج کل میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. اس کی خواہشات کیا ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کھلونے سے کھیلنا چاہتا ہے. صرف ہو کیا رہا ہے, ہمارے کھلونے بس مہنگے ہو گئے. آپ کے پاس جو بھی اس وقت ہے, آپ کا 10 دن 15 دن 20 دن بعد اس کو دیکھنے کو بدل نہیں کرتا. پھر کوئی نیا کھلونا چاہیے ہوتا ہے. صرف کیا ہو رہا ہے, یہ کھلونے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ہم سستے کھلونوں کے لیے سے خوش ہو جاتے تھے, آج ہمارے کھلونے مہنگے ہو گئے. آپ کو یہ دنیا کی زندگی سمجھ نہیں آ سکے گی اگر صرف آپ اسے دنیا کی نظر سے دیکھیں گے. اگر قرآن ہم نے نہ کھولا تو انفارچونیٹلی ہماری زندگی جو ہے ضائع ہو بھی رہی ہے اور یہ کمپلیٹلی ضائع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی, سورہ ملک کی دوسری آیت ہے, اسے ہمیشہ پڑھ لیجیے گا, یاد رکھیں, صرف اس لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ دنیا بنانے کا رب کا کوئی بھی شاید اور پلان نہیں ہے. یہ موت اور زندگی صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہمیں آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہاں اگر کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کم ہے, زیادہ ہے, ہر بندہ ہر وقت ٹیسٹ میں ہے. میں آپ اس وقت جس بھی حال میں ہم ایک ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں. اگر میرے پاس اس وقت کچھ ہے تو میں نے اس کا حساب دینا ہے کہ جو میرے پاس ہے, اور اگر نہیں ہے تو مجھے آزمایا جا رہا ہے کہ کیا میں اس پہ صبر کرتا ہوں یا نہیں. میرے پاس ہے تو میں شکر کی روش اختیار کرتا ہوں یا نہیں, اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے زندگی کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھا تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی امیر کیوں ہے, کوئی غریب کیوں ہے, کوئی پیدائشی معذور کیوں ہے, کوئی صحت مند ہے, یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف کس لیے ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے. اس کے علاوہ اس زندگی کا کوئی بھی اور اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں گے تو وہ نہیں نکلے گا. صرف کیا چیزیں ہم رکھیں, ہم ہر وقت کس دن سے لے کے کس دن تک ٹیسٹ میں, کب سے لے کے کب تک ہم ٹیسٹ میں. ایگزام ہال میں ہم ہیں, ایگزامینیشن ہال میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں سے لے کے جس وقت آپ ایگزام ہال سے باہر نکلتے ہیں, کیا آپ کانسٹنٹلی ٹیسٹ میں نہیں ہوتے؟ کیا کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ کا پتہ چلتا ہے؟ رزلٹ کا کب پتہ چلے گا؟ جب رزلٹ ڈے آتا ہے. تو دنیا میں اگر کچھ مل جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رب راضی ہے, اور اگر نہ ملے تو اس کا بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رب ناراض ہے. یہ راضی رب ہے یا ناراض ہے یہ کس دن پتہ چلنا ہے؟ وہ صرف آخرت والے دن پتہ چلے. دس از ناٹ اے رزلٹ ڈے. ہم محنت کرتے ہیں, بچے آتے ہیں, سب میں نے اتنی دعا کی, اتنی نمازیں پڑھی, میں پیپروں پھر بھی فیل ہو گیا. ہمارا کانسیپٹ دین کا صحیح نہیں ہے. ہم اس سے دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہی اگر میں پاس نہیں ہو سکا تو میں ناکام ہوں. تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ واٹ از دا آبجیکٹو آف دس لائف تو ہمیشہ کنفیوز رہیں گے. تو بتائیں گے واٹ از دا آبجیکٹو آف لائف, کیا ہو رہا ہے یہاں, کیا ہو رہا ہے. ہم سب ٹیسٹ میں ہیں, اور اس کا رزلٹ کب نکلنا ہے وہ آخرت میں پتہ چلنا ہے. اور جو اس دن کامیاب ہے اصل میں وہی کامیاب ہے, اور جو اس دن ناکام ہے وہی ناکام ہے. تو یہ سب کامیابی ناکامی کے جو ہمارے معیارات ہیں, یہ ہم نے جو دنیا میں خود بنائے ہوئے ہیں, یہ بالکل میٹر نہیں کرتے. کامیاب کون ہے؟ جو رب کے نزدیک کامیاب ہے. اور ناکام کون ہے؟ جو رب کے نزدیک ناکام ہے. کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں فلسفہ بتانے چلتا ہوں. دین بس آخری ایک چھوٹی سی چیز ہو,
जिस एज में आप हैं, अगर आज से तकरीबन मैं 20 साल पीछे चला जाऊँ तो तकरीबन मैं भी इसी एज में था, तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे नहीं हैं, आप तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मैं किन पस्ती में होता था, तो शायद मैं बता भी नहीं सकता कि हम क्या करते रहे ज़िंदगी में। मैं शायद तबलीगी जमात को इतनी दूर से देख के भाग जाता था कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। कोई आकर दरवाज़ा नॉक करता था तो ऐसे ऐसे बहाने बना लेता था कि मैं अगर सोचूं तो वैसी हंसी आती कि ये भी हम सोच सकते हैं, जिस तरह मैं अक्सर कह देता हूँ ये भी हो सकता है। तो सब ये सबके साथ ऐसे ही है, ये सबके साथ इसी तरह होता है। हमारा भी दिल नहीं करता था कोई अच्छी बात सुने, बस दुनिया जिस तरह चल रही है, शुगर लगा हुआ है, मौजें लगी हैं, लगे रहे। लेकिन एक ज़िंदगी में कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन वो याद रखें कि कॉन्शियस डिसीजन तभी हो सकेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा और हम कुरान के टाइम नहीं निकालेंगे तो मेरी सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। अली भाई की बातें भी हमने सुनी है, स्टोरी एंड हो जाएगी। अगर हमने कुरान समझने सीखने के लिए वक्त ना निकाला, मिनिमम एटलीस्ट हफ्ते में कम से कम 1 घंटा, तो हम इसी तरह बहकावे में, इस दुनिया के चक्कर में, इस ग्लैमर को देख देख के अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो मेरी सिर्फ आपको एडवाइस क्या है, आपकी सारी बातें ऑटोमेटिक हैं। जब आप रब की किताब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। हमारी सोच इस वक्त सिर्फ दुनिया को देख के, हमारी वो आंख ही बंद है जो असल में अल्लाह ताला हमारी खोलना चाहता है। हम आखिरत को कंसिडर ही नहीं करते अपने डिसीजन लेते हुए। हमारा सारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बस दुनिया मिल जाए, बिल्कुल दुनिया मिल जाए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आखिरत। ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखें। दुनिया की ज़िंदगी जितनी भी हो जाएगी टेम्परेरी है, और आखिरत की ज़िंदगी टेम्परेरी है, परमानेंट है। दुनिया की ज़िंदगी में कोई इशू नहीं से गुजारें, अल्लाह ताला आपको हलाल इतना दे कि आप भी मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर कभी भी आपको चूज़ करना पड़ जाए आखिरत और दुनिया की ज़िंदगी में, तो प्रूडेंट डिसीजन ये होगा कि परमानेंट लाइफ को प्रेफर करें दुनिया की टेम्परेरी लाइफ। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है परमानेंट लाइफ और टेम्परेरी लाइफ में तो फिर कोई इशू नहीं है, दुनिया में जो मर्जी करें। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो प्लीज़ किसको प्रेफर करें। प्रूडेंट डिसीजन क्या होगा, टेम्परेरी को चूज़ करना है या परमानेंट। लेकिन ये सारी बातें तब समझ आएंगी जब आप रब के अल्फाज में, कुरान में पढ़ेंगे। मेरी बातें बेअसर हो जाएंगी, तो कुरान हमें खोलना होगा। कब से खोलना होगा, हम डिले नहीं कर सकते। कोई इशू नहीं है, सब समझ आ जाता है। ये सब बिसारी भाई ने बात की है कि मैं किसकी तफसीर पढ़ूँ। अगर आपकी नीयत खालिस है तो मैं बिल्कुल 100% एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अगर आप खुद होना चाहेंगे तो ठीक है। अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ पता नहीं कितना एक्सपीरियंस हो गया वो, आपको कोई गुमराह करने की पोजीशन में नहीं है। आप सिर्फ गुमराह कब होंगे, जब आप खुद चाहेंगे। आप कुरान खोल लें, प्लीज़ उसे पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अमल की हिम्मत भी देगा। हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। आज मैं अपनी बहुत सी कोताहियों का और अंदाज़ा हो रहा है कि कम से कम वीकली बेसिस पे, डेफिनेटली आप लोगों के लिए आना तो मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम कोई ना कोई वीडियो 80 मिनट्स 40 मिनट्स की इंशाल्लाह रेगुलरली कम से कम अपने साथ शेयर करो। ज़रूर आप सुनिएगा यार। मैं ये क्यों कर रहा हूँ बताइए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी गर्ज के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है क्योंकि मैं जब उठता हूँ आप लोग इस तरह क्लैपिंग करते हैं, डेफिनेटली मैं शायद डिजर्व नहीं करता। तो मुझे अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं किस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करूँ। मैं अल्लाह करे कि इसे अल्लाह के बताए हुए मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं प्लीज़ कोशिश करूँगा कि कम से कम वीकली बेसिस पे आप लोगों के साथ कोई अच्छी बात ज़रूर शेयर कर सकूँ और कुरान के हवाले से शेयर करूँ। मेरी बातें गलत हो सकती हैं, सबकी हो सकती हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत हक था, हक है और हक रहेगा। हम आए चले जाएंगे, लेकिन ये रब की किताब कौले फैसल है, इसने नहीं चेंज होना। यहाँ बड़े आए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो चले गए, ये वैसी की वैसी पड़ी। तो किसे बदलना होगा, हमें बदलना होगा। अब हमें कब बदलना है, ये डिसीजन यकीनन आपका है, लेकिन जितना आप डिले करेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये जो जवानी है इसमें बदल जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब पैरों में इंसान की बेड़ियाँ पड़ जाती हैं, तो फलानी जॉब मिल गई, तो फलाना पौधा मिल गया, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज डिसीजन ले लें, मरना है। जवानी में ये बड़ा पैर
बुढ़ापे में मरना है, जवानी में मरना, कुछ नहीं कह सकते। दुनिया का फलसफा अपनी जगह रह जाएंगे। मैं अगर मर गया तो मेरी कहानी खत्म हो, मरने के बाद सिर्फ मैंने जवाब देना है, तो मुझे उस जवाब की फिक्र करनी है। अल्लाह करे मेरी इस बात से कोई और भी मोटिवेट हो जाए। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूँ कि सब मेरी बात से मोटिवेट हो? अल्लाह ताला आपके लिए, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बोलते रहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल काफ़ी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेपर। इंशाल्लाह जो सवालात आप जाते वक्त ये बहुत